یہ ہے وہ غریب، اس کا نام اسماعیل ہے، یہ حافظ آباد کا ہے۔ میں نے اس کا کیا نام نہیں ختم کیا تھا پاکستان کے عوام سے، اور اس کو 4 سال ملنے نہیں دیا۔ یہ ہے وہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ بیانیہ کی وضاحت کرنا مقصود ہے کہ بیانیہ کیا چیز ہے۔ بیانیہ بیان سے مرکب نسبتی ہے، جس کے معنی ہیں بیان سے متعلق۔ وہ بیان سے متعلق تاثیر ہو یا حقیقت ہو یا کوئی اور چیز ہو، مگر یہ لفظ اصطلاحی ہے، یعنی وہ مخصوص تقریر یا تحریر جس میں حتمی صداقت ہو بیانیہ کہلاتی ہے۔ جیسا کہ میاں صاحب کا آپ نے شروع میں کلپ سنا، اگر یہی لفظ تحریراً لکھ دیے جائیں تو یہ تحریری بیانیہ ہوگا، اور جو پہلا بیانیہ ہے وہ تقریری بیانیہ ہے۔ آئیں دوبارہ سنیں۔ یہ ہے وہ غریب، اس کا نام اسماعیل ہے، یہ حافظ آباد کا ہے۔ میں نے اس کا کیا نام نہیں ختم کیا تھا پاکستان کے عوام سے، اور اس کو 4 سال ملنے نہیں دیا۔ یہ ہے وہ یہ تقریری بیانیہ ہے، اس کا نام اور جو لکھ کر دکھایا گیا ہے وہ تحریری بیانیہ ہے۔ اور آج کل یہ لفظ حکومت کے منشور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اس کی انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں وضاحت کی جائے گی، مگر میاں صاحب فرما کیا رہے ہیں۔ میں نے پہلا سالانہ امتحان سن 1996 پنجاب یونیورسٹی لاہور میں رول نمبر 64,397 کے تحت دیا۔ رزلٹ آؤٹ ہونے پر یونیورسٹی نے میرا رزلٹ کسی اور کو دے دیا۔ میں نے کہا کہ یہ رزلٹ میرا نہیں کسی اور کا ہے، یہ جس کا ہے اسے دیا جائے اور میرا رزلٹ مجھے دیا جائے، مگر سنوائی نہ ہوئی۔ میں نے 4 سال تک کیس لڑا، یعنی سن 1996 سے لے کر 2000 تک، اور کیس لڑتے لڑتے اس میں ایک ملازمت کا بھی کیس تھا۔ جب اس فورم پر پہنچا کہ یہ تو وہ حکومت ہے جس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معاف نہ کیا، جب یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی تو میں نے کیس لڑنا چھوڑ دیا۔ یہ وہ والا بات ہے کہ مجھے 4 سال حکومت نے ہلنے نہیں دیا۔ آئیں ایک دفعہ پھر یہ کلپ سنیں۔ یہ ہے وہ غریب، اس کا نام اسماعیل ہے، یہ حافظ آباد کا ہے۔ میں نے اس کا کیا نام نہیں ختم کیا تھا پاکستان کے عوام سے، اور اس کو 4 سال ملنے نہیں دیا۔ امید ہے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔